اور میرے عزیزو بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اس رات میں پوری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، پوری رات اللہ کا ذکر کرتا ہے، پوری رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، یعنی پوری رات عبادت کر کے اپنی رات اللہ کی عبادت کر کے گزارتا ہے، پھر صبح کا روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو میرے عزیزو اللہ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت اپنی نگاہ رحمت، اللہ رب العزت اپنی تجلی خاص کو، اللہ رب العزت پوری رات اپنی تجلی خاص آسمان سے دنیا پر ڈالتا ہے، اور ڈالنے کے بعد میں اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے کوئی میرا بندہ رزق مانگنے والا جو میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ اولاد کو مانگنے والا جو میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے دولت مانگنے والا جو میں اسے دولت عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا جو میں اسے معافی کا پروانہ عطا کروں۔ یعنی اللہ رب العزت یہ کہتا ہے اے میرے بندو، آج کی رات رحمتوں والی رات ہے، جو بھی تم مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، صرف تم مانگنے والے بن جاؤ، میں تو تمہیں دینے والا ہوں، تم صرف مانگو میری بارگاہ میں، جتنا مانگو گے میں تمہیں مانگنے سے سوا عطا کروں گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ اتنی برکتوں والی اور عظمتوں والی رات ہے، اس رات میں اللہ ہر کسی کو معافی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، لیکن میرے عزیزو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ معاف نہیں فرماتا۔ زانی جو زنا کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا، اور شرک کرنے والا اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتا، شرک کرنے والے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو ان غلط کاموں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ان کاموں میں مشغول رہتا ہے، کسی پر جادو کر دیا، کسی کے نام پر کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، کسی کو کچھ کر دیا، تو میرے عزیزو یہ سارے کام کرنا گناہ والے کام ہیں، ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ جو انسان ان کاموں پہ رہتا ہے تو میرے عزیزو اللہ انہیں معاف نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس رات میں تو ہر کسی کو معاف کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو ہم اللہ کی بارگاہ میں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اے اللہ ہم سے اگر کسی کا دل دکھ گیا ہے، اگر ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہو گیا ہے، اگر ہماری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے تو مولا ہمیں معاف فرما، مولا ہم معافی چاہتے ہیں، اے مولا تو ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرما۔ میرے عزیزو ہمارا کام صرف توبہ کرنا ہے، اور توبہ قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور واقعی میں جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انسان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، انسان چاہے کتنا بھی بڑا سیاکار ہو، اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ توبہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کتنا رحیم ہے، انسان چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، چاہے کتنا بھی بڑا سیاکار ہو، لیکن سچے دل سے اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ اس انسان کو نیک انسان بنا دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے اتنی عظمتوں والی برکتوں والی رات ہے یہ، تو اس رات کو ہم ضائع نہ کریں، اس رات کو گھوم کر گلیوں میں بازاروں میں گھوم کر نہ گزاریں، بلکہ اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور دیکھیے اس رات کی کتنی عظمتیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے،
جیسے ہی پہاڑ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت پتھر نظر آیا، بالکل سفید رنگ کا پتھر۔ آپ نے اس پتھر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ کی شان و قدرت بیان کی، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی۔ تعریف بیان کرنے کے بعد میں کہا کہ کتنا خوبصورت پتھر ہے، تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام ابھی یہاں ٹھہرو، اور ٹھہرنے کے بعد اس پتھر کو دیکھو، یعنی اس پتھر کے اندر ابھی ہماری قدرت کا کرشمہ اور دیکھو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ دیکھنے کی خواہش کو ظاہر کیا کہ رب قدیر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میرے عزیزو، جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اتنا کہا تو وہ پتھر پھٹتا ہے، اس پتھر کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پتھر کے دو ٹکڑے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس پتھر کے بیچ میں ایک حسین و جمیل نوجوان بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس پتھر کے بیچ میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حیران ہو گئے، متعجب ہوئے، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نوجوان کے پاس میں گئے، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی نوجوان کے پاس میں گئے اور جانے کے بعد میں کہا کہ اے نوجوان بتاؤ تم یہاں پر ہو، کیا تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ کیا تمہیں پیاس نہیں لگتی؟ تو میرے عزیز اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو میرے دائیں طرف ایک انگوروں کا درخت ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں یہ انگور کھا لیتا ہوں، اور دوسری طرف ایک نہر جاری ہے، جب مجھے پیاس لگتی ہے تو میں اسی میں سے پانی پی لیتا ہوں اور میں شکم شیر ہو جاتا ہوں، پھر میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نوجوان بتاؤ تو صحیح، تم اس پتھر میں بیٹھ کر کتنے عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میں حضرت موسیٰ کے زمانے سے ہوں، یعنی مجھے 400 سال ہو گئے ہیں اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ نے سوچا یہ نوجوان تو بڑا متقی پرہیزگار، یعنی 400 سال میں ہو گئے اللہ کی عبادت کرتے کرتے، 400 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نہ اسے دنیا سے کوئی مطلب ہے، نہ اسے کوئی روکنے والا ہے، نہ اسے کوئی ٹوکنے والا ہے، اور نہ اسے کوئی دیکھنے والا ہے۔ یہ تو بڑا نیک انسان ہے، یہ تو اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ نے اتنا سوچا تو اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام غور کرنے کی بات نہیں ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام یہ تو اتنا نیک متقی پرہیزگار میرا بندہ ہے، لیکن سنیے میرا آخری نبی جس کا نام محمد رسول اللہ ہے، جو آپ کے بعد میں آنے والا ہے دنیا میں، اس کی امت ہوگی، اور میں اس کی امت کو شعبان کا مہینہ عطا کروں گا، اور اس مہینے میں ایک رات آئے گی جس کو شب بارات بولتے ہیں، یعنی اس کو شب بارات کہیں گے، اور شب بارات کی رات کی اتنی فضیلت ہوگی جو انسان یعنی جو میرے نبی کا امتی اس رات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو اس کے 2 رکعت نفل نماز اس کی 400 سالہ عبادت پر بھاری ہوگا، یعنی اس کے 400 سالہ عبادت۔ اور میرے نبی کا وہ امتی جو شعبان کے مہینے میں یعنی جو شب بارات کی رات، جو شب بارات میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا سچے دل سے، تو اس کی 400 سالہ عبادت ایک طرف اور اس کی 2 رکعت نفل نماز ایک طرف، پھر بھی یہ اس کے 2 رکعت نفل نماز کی برابری نہیں کر سکتا
تو میرے عزیزو دیکھیے اس رات کی اتنی برکتیں ہیں، اس رات کی اتنی عظمتیں ہیں کہ انسان سچے دل سے اگر نماز پڑھ لے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے عبادت کر لے، تو اللہ وہ مقام عطا کر دیتا ہے، وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ میرے عزیز و انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے اس رات کی اتنی عظمتیں اور اس رات کی اتنی برکتیں ہیں، تو اس رات کو ہم ضائع نہ کریں، اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور ہم اللہ کی عبادت کر کے اگر اس رات میں اللہ کی عبادت کر کے اگر اپنی رات کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم سے اللہ بھی خوش ہوگا اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوں گے، اور ہم جو بھی دعا مانگیں گے اللہ وہ دعا بھی قبول فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو ہم سچے دل سے اس رات میں جو آنے والی ہے رات، تو ہم اس رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اور ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے، اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو ہم اس سے جا کر کے معافی مانگیں، اور ہم اس سے معافی مانگیں اور ہم اس سے کہیں کہ ہمیں معاف کر دو۔ تو میرے عزیزو اس رات میں ہم پھر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے جو بھائی پریشان ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعائیں کریں، کیونکہ میرے عزیزو اپنے لیے دعا کرنا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرنا کمال ہے، کیونکہ میرے عزیزو جو صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے اور دوسروں کے لیے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بھی ایک دم قبول نہیں کرتا، بلکہ جو انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اور پھر اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو بہت جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی دعا کو اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔